مزین بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ایک تو میں نے ابھی صرف وہ حصہ دکھایا ہے جہاں ہمارے یہ ہیڈز آف اسٹیٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو یہ سعادت ہوتی ہے کہ اس دیوار کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، یا وہاں بیٹھ کر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو ایک محراب بھی ہے اندر اس جگہ پہ۔ وہ تھوڑا سا وہیں سے سٹارٹ کر لیں، وہ محراب کی کیا حیثیت ہے، جی تاریخ بسم کیا ہے اللہ اس کی؟ الرحمن الرحیم، یہ بیسکلی دو حجرات ہیں جو گنبد خضرا کے نیچے آئے ہوئے ہیں، ہوں، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ، اور جو پچھلا حصہ ہے یہ حجرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ وہ اور جو ماڈل دکھانا محراب ساتھ شروع کر دیں جی، ماڈل جی دکھائیں۔ جو محراب ہمیں نظر آتی ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر محراب ہے، اور یہ محراب تہجد کے بالکل مقابل ہے۔ اور اس کے آگے جو جب ہم جالیوں سے آپ آگے اگر جاتے ہیں تو جی تو جی یہ والا آپ جو بات جاری سیگمنٹ ہے رکھیے آپ گا کو مزین، اس نظر کو آ رہا فل ہے، سکرین کریں جی، ہماری تصویریں ہٹائیں دونوں کی تاکہ دیکھنے والوں کو موقع ملے۔ جی یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، اور اس کے ارد گرد دو دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک سلطان قطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو 888 ہجری کے اندر بنوائی تھی، یہ مملوک سلطان تھے ایجپٹ کے۔ اور اس کے بعد جو دوسری دیوار ہے یہ بنی ہوئی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی تھی، اور یہ بڑے بلاک سے بنی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً چوڑائی جو اس کی 90 سینٹی میٹر ہے، جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں، اور یہ بڑی مضبوط بنی ہوئی ہے۔ اس دیواروں کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے۔ اس کو اندر جانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہاں سے لیڈر ایک لگتی ہے جو باہر سے لگتی ہے گرین غلاف کو، اور اس سے آگے جاتے ہیں۔ جب آگے جاتے ہیں تو آگے قبۃ النور، جس کو گنبد نور بھی اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں، یا ڈوم آف لائٹس جس کو کہہ لیں، تو وہ نظر آتا ہے۔ یہ گنبد خضرا کے بالکل نیچے ایک اور گنبد ہے، اور اس گنبد کے اندر ایک کھڑکی ہے جیسے گنبد خضرا کے اندر کھڑکی ہے۔ دیٹ از دا اونلی وے جس کے ذریعے آپ قبر انور شریف تک جا سکتے ہیں۔ جب اس گنبد مبارک کی کھڑکی کو سلائڈ کرتے ہیں تو آگے لکڑی کی چھت آتی ہے۔ جو لکڑی کی چھت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے اوپر کھجور کے پتے اور جو کیمل وول ہوتے ہیں اس کے کچھ بلینکٹ، جس کو ترپال ہماری لینگویج میں کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں آج تک ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ اور دیٹ از دی اونلی وے جس کے ذریعے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک تک جا سکتے ہیں۔ اور باقی سارے کا سارا حجرہ کمپلیٹلی سیلڈ ہے، اور اس کو بڑے عرصے سے نہ کھولا گیا نہ اس کی خدمت کے لیے اس کو صرف دکھا گیا تھا لاسٹ ٹائم شاہ فیصل کے پیریڈ میں اور کنگ عبداللہ کے زمانے میں۔ اچھا، یہ جو اس وقت لکڑی کی چھت ہمارے سامنے اسکرین کے اوپر نظر آئی ہے اینڈ کے اوپر، یہ وہ لکڑی کی چھت ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا روشن دان ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ اسی روشن دان سے ہی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے اندر کوئی جاتا نہیں ہے۔ یہ لکڑی کی چھت اوریجنلی اس وقت سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقت سے، اور آج تک ویسے ہی قائم ہے۔ بالکل جی، اور اس کے اوپر جو گنبد ہے یہ سلطان قالون رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا، یہ بھی مملوک سلطان تھے۔ یہ جو وائٹ والا گنبد ہے جسے گنبد وائٹ والا نور آپ گنبد کہہ ہے، رہے ہیں۔ گنبد نور جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر جو گنبد خضرا ہے یہ پھر ٹرکس نے بنوائے، آٹومنز نے بنوائے جس کے اوپر۔ اچھا مزین، یہ جو ماڈل ہے پورا، یہ ابھی مدینہ میں کس میوزیم میں موجود ہے؟ یہ متحف دار المدینہ ہے، مدینہ میوزیم، یہ ایئرپورٹ کے پاس ہے، یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ڈاکٹر عبدالعزیز کاکی ہیں، انہوں نے بہت سارے مختلف ماڈلز اور بھی بنائے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے حوالے سے ہیں، اور مدینہ اور مکہ کی ساری تاریخ کے سارے ماڈلز ڈیٹیل کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔